محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہارون رشید جو عباسی خلفاء میں بہت زیادہ نامور خلیفہ گزرا ہے، یوں تو عباسی خلفاء بہت زیادہ گزرے ہیں، لیکن تاریخ میں اسی کا نام سب سے زیادہ عباسی خلفاء میں اوپر آیا۔ جب یہ خلیفہ تھا تو اس کے دربار میں ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا اچھا حکیم بھی تھا، معالج بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو بات کرنے کا موقع دیا۔ اس نے کہا کہ میں دین کا علم بھی رکھتا ہوں اور حکمت بھی جانتا ہوں۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے تمام تر اصول موجود ہیں، تو کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت کے متعلق بھی کوئی بات موجود ہے؟ ہارون رشید نے اپنے پاس موجود علماء سے کہا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیجئے، کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ ہے۔ پیارے دوستو، اس میں ایک اور بات بھی آ گئی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا بادشاہ ہے، مسلمان بادشاہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے قریبی دور کا بادشاہ ہے، لیکن خود جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے۔ اس فیلڈ کے جو لوگ تھے، علماء، ان سے اس نے کہا کہ آپ جواب دیں۔ آج کل کے دور میں کوئی اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اٹھ جاتے ہیں اور دین کو اپنے رخ پہ موڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مار خان سمجھتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ اب ڈاکٹری کا علم ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا، وہ کوئی انجینئر بیان نہیں کر سکتا، اور انجینئرنگ کا علم انجینئر سے ہی لوگ پوچھیں گے، وہ کسی عالم دین سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ یہ اپنی اپنی اور الگ الگ فیلڈ ہے۔ اسی طرح دین کی فیلڈ الگ ہے، وہ کسی عالم سے ہی پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی ڈاکٹر، انجینئر یا کسی پروفیسر سے نہیں پوچھ سکتے۔ چنانچہ ایک عالم علی بن حسین کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، ہمیں قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بارے میں ایک بڑا ہی گولڈن رول یعنی سنہری اصول بتایا گیا ہے۔ اس عیسائی پادری نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ اور پھر آرام سکون سے زندگی گزارو۔ اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے کہ جتنا اس کو بھوک ہے اتنا ہی کھائے، زیادہ مت کھائے، تو بیماریاں آنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ حکیم یہ بات سن کر کہنے لگا، میں حکیم ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایک بہترین اور زبردست بات ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول بتایا ہے کہ آدمی اپنی جسم کی صحت کا خیال کس طرح رکھے؟ وہ عالم کہنے لگے، جی ہاں بالکل، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑے ہی انمول اصول بتائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، تم جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب اس عیسائی حکیم نے علی بن حسین رحمہ اللہ کی زبان سے قرآن و حدیث کے زندگی گزارنے کے یہ رہنما اصول سنے تو کہنے لگا، تمہاری کتاب اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جالینوس کے لیے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل ڈاکٹر حضرات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے ہی ہماری بیماریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے مریض بن جائیں گے، اگر بہت زیادہ ملائی دار اور رس بھری چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول کے مریض بن جائیں گے، اور اگر بہت ہی زیادہ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے تو السر اور بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، یہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے وہاں بھی اسلام کو اونچا کیا، اور عیسائی پادری نے
تسلیم کیا کہ اسلام نے زندگی گزارنے کے جو جسمانی اصول بتائے ہیں وہ بہترین اور زبردست ہیں۔ HA وائس کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس واقعے کو اور اس انفارمیشن کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔